حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بے قدر دنیا میں تو دولت ہی صفات کا مجموعہ ہے، وہی ہنر ور ہے، وہی فصیح الزبان ہے، اور وہی دیکھنے کے لائق ہے۔ جس طرح مچھلی دانے کو دیکھتی ہے، دام پر اس کی نظر نہیں جاتی، اسی طرح جاہل اور بیوقوف بندہ نفع کو دیکھتا ہے، ضرر پر اس کی نگاہ کم ہی جاتی ہے۔ مصیبت کا وقت سکون سے گزارنے کے لیے دولت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے مصیبت کے وقت بندہ اور بھی مصیبت میں گر جاتا ہے۔ عورت بیک وقت ایک انسان سے باتیں کرتی، دوسرے کی طرف ناز و ادا سے دیکھتی ہے اور تیسرے بندے کی یاد کو سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ کنول کی نازک شاخ سے ہاتھی کو باندھا جا سکتا ہے، ہیرے کو سرسوں کے پھول کی پتی سے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن بیوقوف مرد کو میٹھی باتوں سے منا لینا فضول اور لا حاصل ہے۔ لوگوں کو بھیڑ سے محبت ہے اور مجھے قربانی سے۔ میں کسی ایسے بندے سے مذاکرات پسند نہیں کرتا جو اپنے پھٹے اور پھٹے لباس پر شرمندہ ہو۔ نہایت خوشحالی اور نہایت ہی بدحالی بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ ناقص عقل مرد گناہگار مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ غلام جو نہ صرف اپنی آزادی کی کوششوں سے بے جان چراتا ہے بلکہ اپنی غلامی کا جواز پیش کرتا ہے اور اسے خوبصورت جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، ایسا غلام پاجی کمینہ اور سفلی ہے۔ جو بھی بندہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے اچھا ہے۔ جب علم حاصل کرو تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو جاؤ۔ ایسے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ خائف وہ نہیں جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھ ڈالے اور پھر گناہ کرے، بلکہ حقیقی خائف وہ ہے جو خوف الہی سے گناہ ترک کر دے۔ بڑی فضیلت اس میں ہے کہ تم خود ہلکا پھلکا کھاؤ لیکن ہمسائے اور یتیموں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ شیریں زبانیں اور حسین چہرے عموماً برائی اور دھوکے کا جال ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے ذرا بچ کر رہنا چاہیے۔ عشق کی چھت بہت بلند ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اس میں اللہ ذات کی سیڑھی استعمال کر، جو تجھے ہر منزل و ہر مقام بلکہ لا مکان پہنچا دے گی۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق کرنا دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ تصور اس میں ذات صاحب تصور کے قلب و قالب کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح کے باران رحمت خشک گھاس و خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اور زمین سے سبزہ اگاتا ہے۔ علم عمل سے شروع ہوتا ہے اور نظری علم جو عمل سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پھر عمل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ یقین نماز، روزہ اور سجدہ ریزی میں پایا جاتا ہے کہ سجدہ ریزی ایسا عمل ہے کہ جس سے یاد ذات الہی قائم رہتی ہے۔ جوانی میں مست ہو کر چلنے والے کیا کبھی مست بھی راہ راست تک پہنچتا ہے؟ جوانی کے دھوکے میں نہ آ جا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں، مت بھول۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ موٹی عورت کھانے کے بعد ایک سونف کا دانہ کھا لے، 90 سال تک دبلی رہے گی۔ کتے سے 5 خصلتیں سیکھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اول بھوکا رہتا ہے مگر اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا۔ دوم تمام رات جاگتا ہے اور مالک کے گھر کی چوکیداری کرتا ہے۔ سوم خواہ کتنا ہی مارے کسی دوسرے کے دروازے پر نہیں جاتا۔
چہارم اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، پنجم اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا۔ دنیا ایک خس پوش کنواں ہے، عقل مندوں کو ہوشیاری کے ساتھ قدم رکھنا چاہیے۔ زیادہ گفتگو کرنا عقل کو کم کر دیتا ہے۔ سب سے اچھا عمل وہی ہے جو صدق کے ساتھ کیا جائے۔ جو بندہ کھانے پینے میں اپنا حساب کتاب نہیں رکھتا وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اوقات معینہ پر مفید غذا کھانا اور احتیاط اور اس کے علاوہ خرچ کرنا البتہ انسان ہی کا کام ہے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ جس نے خواب میں گھوڑا اور اونٹ یہ دو چیزیں دیکھ لیں تو سمجھ لیں وہ دولت مند ہونے والا ہے۔ اصل جواں مردی یہ ہے کہ کتنی مشکل کیوں نہ آ پڑے تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلا۔ جو نعمت اللہ نے تجھے دی ہے اس پر گزارا کر۔ الہی تو کسی کو عاجز کر کے در بدر کا سوالی نہ بنا کہ تیرا وصال مال و زر سے کہیں بہتر ہے۔ جو اپنی جوانی میں اچھا نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں بھی اچھے کام نہیں کر سکتا۔ جوانی میں اچھے کام کرو کیونکہ اللہ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ ایسی نیکی کی جائے جو کسی دوسرے نے نہ کی ہو۔ الہی مجھے لذت دیدار بخش اور میرے دل پر لذت دیدار کا نزول فرما۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک لونگ لیں، اس پر یا باسطو یا رازقو یا قادرو 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور گھر کے روشن دان میں رکھ دیں۔ پھر معجزہ دیکھیں، اتنا پیسہ برسے گا سنبھال نہیں پاؤ گے۔ کوشش کرتے رہو، آدھی رات کو 4 رکعت یا 2 رکعت، اگر وضو نہ کر سکو تو صرف اللہ کا ذکر کر دیا کرو، اس میں تمہاری نجات پوشیدہ ہے۔ غم و غصہ اتنا بھی مت کرو کہ یہ تمہیں کھا جائے، بلکہ اتنا کرو کہ تم اس کو کھا سکو۔ تو نہیں جانتا کہ اللہ تیرے بہت قریب ہے، لیکن تیرا نفس ہی تیرا رقیب ہے جو تیری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ 3 گروہ کبھی نجات نہیں پا سکیں گے، اول بخیل، دوم کاہل اور سوم ملول۔ جب کپڑے پہنو تو زیادہ اجلے مت بنو کہ دوسرے تمہیں غلیظ اور میلے نظر آئیں۔ اپنے دل کو نجاست خطرات سے پاک کر لے تاکہ تجھے وحدت حق مل جائے۔